کئی ویلی آ کے کہندے نے کہ آسی صاحب کمائی بڑی کرنا پوری نہیں پہندی. کئی کہندے نے پتر یورپ ہے اتھو میں نو پاؤنڈ بھیج رہے باروں ڈالر آ رہے ہیں پر گھر چ پوری نہیں پہندی. وجہ کی ہے کسرت ہے برکت نہیں. تو جتھے رب کو کسرت مانگنا ہے نہ نال برکت مانگیا کر, برکت بھی مانگیا کرو. ہن برکت کمیں ملنی ہے یہ بھی کچھ کلیے نے نا اسلام نے وہ بھی دسے نے. ہر انسان چاہے گا کہ میری کمائی حلال ہے یہ برکت ہو جاوے, اللہ یہ تھوڑے چی برکت پا دے. کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایک صحابی آئے آ کے رو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ دنیا میرے تے بڑی تنگ ہو گئی ہے. یعنی شکایت کی تھی نبی پاک دی بارگاہ اپنے افلاس دی کہ میں بڑا مفلس ہو گیا, میں غریب ہو گیا, یا رسول اللہ دنیا میرے تے تنگ ہو گئی. کون ہے جوالی نے فرمایا کیا ہو تینوں تسبیح یاد نہیں جڑی اللہ دے عرش اٹھاون والے فرشتے پڑھ دے نے, جڑی اللہ دا عرش اٹھاون والے فرشتے پڑھ دے نے. انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نو تسبیح نہیں ہوں دی. نبی کریم علیہ السلام نے اس صحابی نو ہونو تسبیح سکھائی, وہ تسبیح کیے. کونین دیوالی نے فرمایا پڑھیا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين.
اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک دا مقدس اور رب کائنات دیاں برکتاں والا دن جمعۃ المبارک جسے چلا کریم نے سانو اپنے گھر چ بیٹھنا نصیب فرمایا، اس مالک کائنات دا بے شمار شکر کہ رب العزت نے زندگی چ ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک دیاں بہاراں ویکھنیاں اور ایدیاں رحمتاں نو سمیٹن دا اللہ نے سانو موقع عطا فرمایا۔ آخری عشرہ دوزخ تو آزادی دا عشرہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی امت دے واسطے دوزخ تو آزادی دا پروانہ عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، رمضان المبارک دے اندر رب تعالیٰ اپنے محبوب دے غلاماں دا رزق مزید وسیع فرما دے دے۔ اج دا خطبہ جمعۃ المبارک میں رزق حلال دے متعلق ادا حصول اور ادی برکت اور ادی فضیلت قرآن اور حدیث دے مطابق، تاکہ ہر انسان جڑا رزق دی تلاش چے ان اپنا رزق صرف صاف ہی نہیں بلکہ قرآن کے اندر کنو پاک بھی رکھنا چاہیے۔ تو رزق حلال دے متعلق اج میں چند گزارشات عرض کرنی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر رب تعالیٰ نے بار بار رزق، رازق اور حلال الطیب رزق دا ذکر ارشاد فرمایا۔ میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی اس آیت چیزی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم، ارشاد فرمایا کھاؤ اس رزق وچوں جڑا اللہ نے تانوں طیب رزق عطا فرمائے۔ فرمایا واشکروا للہ، پھر اللہ دا شکر بھی ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تسی اللہ دی عبادت کر دیو۔ ایمان والے نو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اس رزق چو کھاؤ جڑا اللہ نے تانوں طیب اور پاک رزق عطا فرمائے۔ اور رزق کھاؤں تو بعد فرمایا واشکروا للہ، پھر اس رب دا شکر بھی ادا کرو جن نے تانوں رزق عطا فرمایا۔ قرآن مجید دی متعدد آیات بینات اللہ کریم نے اس مضمون نو مختلف طریقے نال بیان فرمایا۔ کدھر ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ زمین دے اتے کوئی جاندار ایسا نہیں، کوئی کیڑا بھی ایسا نہیں کہ جدہ رزق اللہ دے ذمہ نہ ہوئے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ جاندہ ہے، اللہ دے علم دے اندر ہے کون کتھے پہ واسد ہے انہوں رزق پیجنا ہے۔ اللہ فرماتا اللہ جاندہ ہے کہ اس انسان دا رزق انہوں کس مقام سے لے جائے اور اس انسان نے اتنا رزق پہنچانا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کلن فی کتاب مبین، اور فرمایا کہ اس کتاب دے اندر درجے جڑی بڑی روشن کتابیں یعنی لوح محفوظ دے اندر۔ اج انسان نو بار بار ڈاکٹر حکماء اور سائنسدان کہندے نے کہ انسان نو اپنا رزق بڑا صاف رکھنا چاہیے۔ تسی غیر ملکہ میں جا کے دیکھو انہاں دا رزق بڑا صاف ہوندا ہے، لیبارٹری چیک کیتا جاندا ہے کہ کیا یہ رزق کھان دے قابل ہے یا نہیں، ادھے کو جراثیم تے نہیں۔ انہوں کہندے نے کہ ہاتھ دھو کے کھاؤ، اپنا جسم بھی صاف کرو، اپنے دند صاف کرو تاکہ کوئی جراثیم تہاڈے جسم دے اندر نہ چلا جائے، اپنے کھانے نو صاف رکھو۔ پر
قرآن کی کہندہ ہے اللہ فرماندہ صرف صاف ہی نہ ہوئے پاک بھی ہوئے، پاک بھی ہوئے تیرا رزق۔ گرامی قدر حضرات انہوں دا رزق صاف تے ہے پر پاک نہیں۔ خالق کی چاہتا ہے کہ ایمان والیا تیرا رزق صاف بھی ہوئے تے پاک بھی ہوئے، کیونکہ رزق نے تیرے جسم نو پالنا ہے، پر جدو وہ پاک ہوئے گا پھر وہ تیری روح نو بھی پالے گا۔ انسان جسم اور روح دا مرکب ہے، انسان جسم پالن واسطے تے ظاہری خوراک دی ضرورت ہے، مگر یہ روح نو زندہ رکھن واسطے اس رزق دا پاک ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر غلط رزق کھاوے گا، حرام دے رستے دا آن والا رزق کھاوے گا تو دی روح بیمار ہو جائے گی، جسم سے پل جائے گا مگر روح بیمار ہو جائے گی۔ اللہ فرماندہ جدو تیرا پاک رستے چو رزق آوے گا تے تیرا جسم بھی تندرست، تیری روح بھی شفا یاب ہوگے گی۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام انہاں تے اللہ نے تورات نازل فرمائی تھی، تورات دے اندر رب نے فرمایا جڑا اے پرواہ نہیں نہ کردہ کہ میرا رزق کس رستے جو آ رہے ہے، حرام رستہ ہے کہ حلال رستہ ہے، جڑا اس چیز دی پرواہ نہ کرے کہ میرا رزق کس رستے جو آ رہے ہے، فرمایا رب بھی پرواہ نہیں کردہ کہ اس کس رستے جو دوزخ سے جا رہے ہے، اس گل دی رب بھی پرواہ نہیں پھر کردہ۔ اج ساڈا حال ہے کہ بس رزق آنا چاہیے کسی رستے جو بھی آ جائے، اسی کسی نو دا لگا کے اپنا رزق کما لئیے، جھوٹ بول کے رزق کما لئیے، کسی نو فریب لگا کے اپنا رزق کما لئیے۔ اللہ نے رزق تے تینوں دینا ہے، پر یہ فیصلہ تو کرنا ہے کہ تو انہوں کس رستے جو کما رہے ہیں۔ انسان سمجھ دے کہ ہورے میں دانا لگایا، ہورے میں یہ فریب نہ کیتا، میں جھوٹ نہ بولیا تے میں دے رزق چا کمی ہو جائے گی، میں نو تھوڑا پہنچے گا۔ پر یاد رکھیا جے انسان دا رزق نو انج تلاش کر دے جی وہ دی موت نو تلاش کر دیئے، جی میں انسان اپنی موت دوڑ نہیں سکتا، انج اللہ نے وہ دے مقدر چھے جڑا رزق لکھ دیتا ہے نا وہ دے تک پہنچ کے روے گا۔ مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے بندے نے عرض کی تھی، حضور اگر اللہ نے میرے مقدر چھے رزق لکھ دیتا ہے اور وہ میں پہنچنا ہے کہ اگر میں ہی انہوں وصول نہ کرنا چاہاں، میں کھانا ہی نہ چاہاں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دکھی میں بچے گا، کہنے لگا میں اپنے دروازے نو بند کر لواں گا، میں کمرے چ بند ہو جاواں گا، تالا لگا دے گا، پھر رب میرا رزق میں کیوں پہنچاوے گا۔ مولا علی المرتضی شیر خدا نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ رزق تقسیم کرنا کیڑے فرشتے دی ڈیوٹی ہے، انہیں آکھیا میکائیل دی، تے آپ نے ارشاد فرمایا کہ روح نکالنا کیڑے فرشتے دی ڈیوٹی ہے، انہیں آکھیا اسرائیل دی۔ فرمایا دس اس کمرے چ تینوں موت آ سکتی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا او تے ہر جگہ آ سکتی ہے۔ فرمایا پھر جڑے رستے چو اسرائیل آ سکتا نا اتھو میکائیل بھی آ سکتا ہے۔ فرمایا تیرا رزق رب نے تیرے تک پہنچا دینا ہے، انسان دا رزق انہوں ان تلاش کر دا جی میں دی موت انہوں تلاش کر دیئے۔ تو گرامی قدر حضرات رزق تے پہنچ کے رہنا جو مقدر چ لکھ دیتا گیا، فیصلہ میں تے تساں خود کرنا ہے کہ اسی اپنے رزق نو کس رستے چ لے کے آ رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا منو قسم اس رب دی جدے قبضہ قدرت اندر محمد دی جان ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی جسم جڑا حرام دے رزق تے پلے ہے، بلکہ میرے کریم نے فرمایا اس رب دی قسم ہے جدی قدرت دے قبضے دے اندر محمد دی جان ہے، فرمایا جدے جسم دے اندر ایک حرام دا لقمہ چلا جائے، فرمایا 40 دن تک اللہ اس بندے دی دعا قبول نہیں کرتا۔ اور بعد روایات جو میں پڑھیا کہ صرف دعا ہی نہیں، اللہ دی کوئی عبادت بھی قبول نہیں کرتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان 40 درہم دا کپڑا خریدے، یعنی اج دے حساب نہ تسی لگا لو 2 4 5 10 ہزار دا بندہ کپڑا خریدے، تے
اس 10,000 دے اندر صرف ایک پیسہ، ایک روپیہ نہیں، صرف ایک پیسہ حرام دا ہوئے۔ فرمایا وہ لباس پہن کے جتنی دیر اس لباس سے رہے گا، اس لباس دے اندر کیتی ہوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یعنی ہزارہ روپے دا کپڑا خریدیا مگر وہ ایک پیسہ صرف حرام دے، فرمایا وہ کپڑا پہن کے دی عبادت قبول نہیں۔ یعنی صرف تیرے جسم دے اندر لکمہ جڑا گیا او دی ہی نہیں، تیرے تن دے اوتے جڑا کپڑا پہنے آئے او دی بھی پرواہ کر کہ کدھر اے حرام دے رستے تو نہیں آ رہا۔ رب نو تیرا رزق اتنا پاک چاہیے، اللہ آپ بھی پاک ہے، وہ چاہتا کہ مومن ہر لحظہ پاک رہے، ہر لمحہ پاک رہے۔ انسان عبادت کرے مگر عبادت کر دیا انہوں خیال نہ رہے کہ میرے پیٹ کی جڑا لکم ہے وہ حلال دے رستے جو آیا کہ حرام دے رستے جو آیا، وہ دی عبادت انہوں کس طرح ذوق دے سکتی ہے۔ آج نوجوانت ذہن چون خیال آوے گا آسی صاحب میں نو کیویں پتہ لگے گا میرا رزق جڑا آ رہا ہے وہ کس رستے تو آ رہا ہے، میں کیویں محسوس کراں گا کہ میرا رزق حلال ہے یا حرام ہے۔ تو صوفیاء نے یہ بھی طریقہ دسے ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے، آپ ارشاد فرماتے نے کہ جے رزق کھا کے تیری روح تازہ ہو جائے اور تیرا اللہ دی عبادت کرنو جی کرے تے سمجھ تیرا رزق اچھے رستے تو آ رہے ہے۔ تے جے رزق کھا کے تیرا رب والو دور رشتہ تعلق ہو جائے، تیرا عبادت دور دا تعلق بھی نہ رہے، تیرا نفس امارہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ تینوں ہر ویلے گناہ چ شامل رکھے، فرمایا پھر سمجھ آ تے اپنے رزق دی پرواہ کر، یقینی طور تے تیرا رزق کسے غلط رستے تو آ رہے ہے۔ اور غوث پاک نے بڑی پیار دی بات فرمائی، آپ ارشاد فرما دینے کہ انسان دا رزق حلال او دی روح نو زندہ کر دے، انسان دا رزق حرام او دی روح نو مردہ کر دے۔ فرما دینے جڑے رزق حلال کھان والے تے جڑے رزق حرام کھان والے انہاں چ فرق ہے کہ جڑا حرام رزق کھاندا ہوئے او ٹردا پھردا بھی مردہ ہے تے جڑا رزق حلال کھاندا ہوئے او دی قبر تے بھی دیوے بلدے ہوندے نے، او دی قبر تے بھی دیوے بلدے۔ تسی اللہ والے دے میزار تے جاندے ہو تے لنگر کھاندے ہو، 5 سٹار ہوٹل وچ کھانا کھا لو، تانوں او لذت نہیں ملے گی جڑی داتا صاحب دال تے روٹی دی لذت ملے گی۔ کیوں؟ اتھے صاف ہے، اتھے پاک ہے۔ سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو، تھوڑا ہو اونچا بولو بولا۔ لچھے دار تقریرہ میں بڑیاں کر لیں گے، 26 سال ہو گئے میں، پر ہمیشہ میں کوشش تے ایک کیتی ہے کہ جھولی چو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجا۔ آج میرا دل کردہ ہے کہ ہو سکتا ہے جمعہ آخری ہوئے رمضان شریف دا، ہو سکتا ہے کہ اگلا جمعہ المبارک بھی رمضان شریف دے اندر آ جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ اگلے جمعہ عید ہو جائے، ماشاءاللہ عید الفطر ہو جائے۔ اور میں نے انتظامیہ کہہ بھی ریسان کے اعلان بھی کریو کہ اگر اگلے جمعہ عید ہو گئی تو 8 بجے انشاءاللہ عید نماز پڑھی جائے گی، ورنہ پھر جمعہ الوداع اگلے جمعہ ہو جائے گا، ورنہ پھر آج ہی وداع ہوئے گا۔ تو میرا دل ہے کہ آخری اگر جمعہ ہے تو کچھ نہ کچھ لے کے جائیے، اس رمضان تو لے کے اگلے رمضان شریف تک یاد رہے کہ میں جڑا رزق کمانا ہے وہ کس رستے جو آنا ہے۔ پڑھا قرآن نال دے بیلی دا ہاتھ چکوتے نہیں، اچھی سبحان اللہ کھو کہ مدینے آواز جاوے۔ یا اللہ جڑا ہون اچھی جو سبحان اللہ فرمائے اگلا رمضان شریف مدینے گزار کے آوے۔ ہون جڑا یہ اس تو اچھا بولے حاجیاں نے جانا ہے، یا اللہ اس سالوں بھی اپنی امی نال حاج کر کے آوے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے انہوں آج اس جمعہ دے خطبے جاگ دیں حضور دی زیارت عطا فرما۔ ہونے تھے سبحان اللہ رکھے، تھوڑا اور زور لگاؤ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ پروردگار نے اپنے رسولوں نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل، فرمایا اے
میرے رسولوں کلو من طیبات، فرمایا رزق پاک کھایا جے، اللہ دا پاک رزق کھایا جے، وعملو صالحا، فرمایا پھر نیک دے صالح عمل کرے آجے۔ اللہ نے دسیا پہلے رزق حلال کھا پھر نیک عمل کر۔ پروردگار نے قرآن دے اندر فرمایا جب جمعے دی نماز پڑھ لو، فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ پروردگار نے فرمایا جب جمعے دی نماز عطا کر لو، فرمایا پھر میری زمین پہ پھیل جاؤ، فرمایا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، فرمایا پھر اللہ دا فضل تلاش کرو۔ پتہ چلیا رب نے رزق نو اپنا فضل آکھیا، فرمایا رزق حلال اللہ دا فضل آندا ہے۔ پروردگار نے کدھر ارشاد فرمایا، فرمایا جدو انسان رزق حلال دی تلاش کردا ہے، پروردگار نے رزق حلال والے نو تسلی دیتی۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا جڑا تقوی اختیار کر جائے، پروردگار نے ارشاد فرمایا رب دے نکلن واسطے راہ بنا دیندا ہے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا بندیا متقی ہو جا، پرہیزگار ہو جاؤ، فرمایا اللہ کو ڈرنے والا بن جا، فرمایا میں تینوں اتھو رزق دیواں گا جتھے تیری سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ اللہ ارشاد فرمایا میں تینوں اتھو رزق عطا کراں گا۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ایک نوجوان آیا، انہیں میرے نبی دے نال مصافحہ کیتا، نبی کریم نو دا ہاتھ کھردرا ملیا، او دے ہاتھ چڑیاں پہ گئیاں، نبی کریم نے دا ہاتھ پکڑیا، فرمایا دس تیرا ہاتھ کھردرا کیوں ہے؟ انہیں عرض کی تھی کملی والیا میں مزدوری کرنا، فرمایا کیڑی مزدوری کرنا ہے؟ کہنے لگا جتیاں گنڈنا، موچیاں جتیاں گنڈنا۔ نوجوانوں میرے نبی نے دا ہاتھ چومیا، ہاتھ چوم کے فرمایا صحابہ اے او ہاتھ ہے جنہوں دوزخ دی اگ نہیں ساڑ سکتی۔ جنہوں دوزخ دی اگ نہیں ساڑ سکتی، کیوں؟ یہ رزق حلال کماندا۔ میرے نبی نے فرمایا فرض دے بعد اے فرض ہے، فرض دے بعد اے فرض پڑھنے نا جمعے دے پڑھنا ہے، کیوں؟ جمعہ فرض ہے۔ میرے نبی نے فرمایا فرض دے بعد اے فرض ہے کہ بندہ رزق حلال کمائے۔ اے جڑا تسی نوٹ دے تے لکھیا ویکھ دے نا، رزق حلال این عبادت ہے، این عبادت ہے، حلال رزق کمانا عبادت ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا فرض دے بعد فرض ہے کہ انسان رزق حلال کماوے۔ میری ملت نوجوانوں، رسول کریم علیہ السلام نو لوگ بڑے پسند، میرے نبی دے رب نو لوگ بڑے پسند جڑے حلال رزق کماندے نے۔ تو اب انج کر کمائی کری جانا، تو اپنا ڈیوٹی کری جا، رزق دینا تیرے رب دے ذمے میں۔ اے نہ سمجھی کہ ہورے میں اج دہاڑی تے نہ گیا تے کھاواں گا کتھوں، ہورے میں آ نہ کیتا تے میں کھاواں گا کتھوں، میں کاروبار نہ کیتا میں کھاواں گا کتھوں۔ کھان دی ذمہ داری تیری نہیں، اے رب دی ہے کہ انہیں تینوں کیویں کھلانا ہے۔ اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جتھوں سورج طلوع ہوندا ہے، جتھے جا کے غروب ہوندا ہے، پوری کائنات دے بادشاہ سن، پر ٹوکریاں بنا کے بیچ دے سن، ٹوکریاں بنا کے۔ ایک دن رب دے نبی نو خیال آیا یا اللہ میں ساری کائنات دا بادشاہ ماں تے میرا رزق اس تے رکھے آئی کہ میں ٹوکریاں بنا کے بیچا، انج بادشاہ ماں۔ اس ذہن چ خیال آیا تے ٹوکریاں بنا کے شام نو بیچن ٹورے، سارا دن ٹوکریاں بیچ دے رہے، ایک ٹوکری بھی نہ بکی۔ گھر آئے، فاقہ کیتا، کھان لے کچھ نہیں، اگلے دن ٹوکریاں بنا کے پھر بیچن ٹورے، کوئی ٹوکری نہ بکی۔ پھر آ کے فاقہ کیتا، کوئی کھان نو چیز نہیں۔
تیسرے دن پھر ٹکریاں بیچن واسطے گئے، کوئی ٹکری نہ بکی۔ واقعہ نہ تیسرا دن آیا تے آسمان وال ویکھ کے نہ تے رو پے تے عرض کی تھی، یا اللہ بھوک نے تنگ کیتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، تو تے کہندا سا میرا ٹوکریاں تے رزق رکھے آئی، فرمایا بیچ کے وکھا کہ میں ہی نہ چاہواں تے ٹوکری بھی نہیں وکدی، میں ہی نہ چاہواں تے ٹوکری تے وکدی نہیں۔ اے دا مطلب ہے کہ گل تیری محنت تے نہیں، گل دے فضل تے رہے، اور نہ چاہے تے ٹوکری بھی نہیں وکدی تو سارا دن ریڑی تے بیٹھا رہے، تیرا فروٹ ہی نہ وکے، تیرے نال دی ریڑی دا سارا ہی وک جاوے۔ اے دا مطلب ہے گل او دے فضل تے مک دیئے، تیری محنت تے نہیں، گل او دے فضل تے بے، او نہ چاہے تے سکیاں نہ بلن، او چاہے تے گلیاں بال لوے، گل او دے فضل تے بے۔ مت سمجھی پر تیرا کام کیے۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماندن، مالی دا کم اے پانی دینا، پر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے، گلوں دے فضل تے مکنی ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں، رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل آکھیا، فرمایا کھاؤ تے پیو، کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ دے رزق جو کھاؤ تے پیو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، فرمایا تے فساد کرنے والے جو نہ ہو جاؤ۔ میری ملت دے نوجوانوں، اج ہر انسان دا دل کر دے کہ میرا رزق ود جائے، جدی 20,000 تنخواہ وہ کہندہ 30 ہو جائے، 50,000 والا کہندہ 60,000 ہو جائے، لکھ والا کہندہ 2 لکھ ہو جائے، گریڈ 17 والا کہندہ میرا گریڈ 18 ہو جائے، 18 والا چاندہ 20 ہو جائے۔ یعنی انسان ہر چیز وچ کثرت چاندہ ہے، کثرت کثیر ہو جائے، زیادہ ہو جائے، پر رب فرماندہ ہے صرف کثرت دی ضرورت نہیں، برکت دی ضرورت ہے۔ کثرت ہو رہے، برکت ہو رہے، انسان لکھ دی جگہ 2 کمانا شروع ہو جائے تے 50 لکھ روپے سر تے قرضہ بھی ہوئے تے او کثرت کی کرنی ہے تے کمائی 50,000 ہوئے، 40,000 وچ سارے کام بھی ہو جان تے 10,000 بچ بھی جائے، برکت تے او ہوئی نا۔ یعنی 2 لکھ کما کے اگر قرض بھی چڑھ جائے، یہ مطلب کثرت ہے، برکت نہیں۔ کئی ویلی آ کے کہندے نے کہ آسی صاحب کمائی بڑی کرنا پوری نہیں پہندی۔ کئی کہندے نے پتر یورپ ہے، اتھو میں نو پاؤنڈ بھیج رہے، باروں ڈالر آ رہے ہیں، پر گھر چ پوری نہیں پہندی۔ وجہ کی ہے کثرت ہے، برکت نہیں۔ تو جتھے رب کو کثرت مانگنا ہے نہ نال برکت مانگیا کر، برکت بھی مانگیا کر۔ ہن برکت کیویں ملنی ہے؟ یہ بھی کچھ کلیے نے نا اسلام نے وہ بھی دسے نے۔ ہر انسان چاہے گا کہ میری کمائی حلال ہے، یہ برکت ہو جاوے، اللہ یہ تھوڑے چی برکت پا دے۔ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ ایک صحابی آئے، آ کے رو کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ دنیا میرے تے بڑی تنگ ہو گئی ہے،
یعنی شکایت کی تھی نبی پاک دی بارگاہ اپنی افلاس دی کہ میں بڑا مفلس ہو گیا، میں غریب ہو گیا، یا رسول اللہ دنیا میرے تے تنگ ہو گئی۔ کون ہے والی نے فرمایا کیا ہو تینوں تسبیح یاد نہیں جیڑی اللہ دے عرش اٹھاون والے فرشتے پڑھ دے نے، جیڑی اللہ دا عرش اٹھاون والے فرشتے پڑھ دے نے۔ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نو تسبیح نہیں ہوں دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس صحابی نو ہونو تسبیح سکھائی، وہ تسبیح کیے۔ کون ہے والی نے فرمایا پڑھیا کر سبحان اللہ